السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں فیصل مسجد میں موجود ہوں۔ آج اتوار کا دن ہے اور صبح کی تقریباً 10 بجے ہے۔ یہاں میں نے دیکھا کہ آزادی مارچ کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں زیادہ تر لوگ فیصل مسجد آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ اسلام آباد میں ہیں اور کشمیر ہائی وے پر ان لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ہنگامہ سا ہے، لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو فیصل مسجد میں کیا پرابلم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صادق محمد ہے اور میں سوات سے یہاں پر تشریف لایا ہوں۔ ہمیں یہاں پر شاہ فیصل مسجد میں آنے کی تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، جس میں بہت سارے زائرین یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، لیکن تمام زائرین کو یہاں پر بہت تکلیف ہے پانی کی قلت کی وجہ سے۔ پانی بالکل بند ہے، نہ کسی کو پینے کے لیے پانی موجود ہے، نہ کسی کو یہاں پر وضو کرنے کے لیے پانی موجود ہے۔ تو ہم اس سلیکٹڈ حکومت کے اس غلط اقدام کے انتہائی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے اور ہمارے مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ کئی مرتبہ یہاں پر اس لیے تشریف لائے کہ وہاں پر باتھ روم وغیرہ اپنی حاجت پوری کر لیں گے اور وضو وغیرہ کر کے مسجد میں تلاوت اور نفل وغیرہ ادا کر لیں گے، کہ جن مرحومین نے یہ مسجد بنائی ہے، جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، تاکہ ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اپنی اس پیارے ملک کے لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے نیک حکمران عطا کرے کہ جو ہے نا وہ ایسے فیصلوں سے گریز کرے کہ وہ وہاں بابری مسجد کے جگہ پر مندر کی وہ اجازت دے اور یہاں پر یہ وہاں پر کشمیر پر قبضہ کرے، اور ادھر سے یہ جو ہے نا وہ کرتارپور بارڈر کھول رہے ہیں۔ ایسی حکمرانوں سے اللہ رب العزت ہمیں نجات دلائے۔ ہمارے ساتھی بھی آتے رہتے اور انہوں نے بار بار یہ کہا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ابھی پہلے کچھ دیر پہلے ہم نے ان کا اپنا آدمی دیکھا کہ وہ نہا کے باہر نکل آیا اور پھر تالا لگا دیا۔ ہم نے ان کو بلایا اپنی جگہ سے جو یہاں کی انتظامیہ، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ سیوریج لین خراب ہے، پانی کی سسٹم ٹھیک نہیں ہے روز رمضان سے۔ تو اگر رمضان سے ہی پانی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ انتظامیہ تو بہت ہی جو ہے نا وہ نیند میں سو رہی ہے کہ رمضان سے مسجد کے پانی کے لین خراب ہے اور اتنی تاریخی مسجد ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کر رہی۔ لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ ان کی یہ بدنیتی اور کم ظرفی اور کم نظری ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے جو شرکاء آزادی مارچ ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے انہوں نے اس مسجد کے علاوہ جو قریب کے اور بھی مساجد ہیں، ان کو پتہ کہ یہ مولوی حضرات ہیں اور نیک مسلمان حضرات ہیں، ان کا مسجد کے ساتھ زیادہ ربط ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربے استعمال کیے۔ لیکن انشاءاللہ ہم نہ پہلے ایسے نااہل حرکتوں سے تنگ ہوئے اور نہ ہوں گے۔ مولانا صاحب جب تک ہمیں کہیں گے ہم انشاءاللہ یہی پر ڈٹے رہیں گے، اور یہ مسجد ہمارے اپنی عبادت گاہیں ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا تحفظ کریں۔ ہم انتظامیہ سے فوری طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فیصل مسجد کے جو پانی کے لین خراب ہے اس کی فوری طور پر ٹھیک کریں، اور شرکاء کے لیے اس مسجد کو ایسی 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے تاکہ وہ اپنی حاجت اور عبادت یہاں پوری کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کی باتیں سنی، جو آزادی مارچ کے جو لوگوں نے آج فیصل مسجد میں، کچھ لوگ سیر کے لیے آئے، کچھ لوگ پہلی بار یہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے کہ فیصل مسجد کیسا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ایک مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو یہاں کی انتظامیہ نے خاص طور پر آزادی مارچ کے لوگوں کے لیے یہاں کے واش روموں اور پانی کا مکمل جو ہے نا پانی بند کر دیا ہے۔ تو آزادی مارچ کے لوگوں کو تو تکلیف کا سامنا ہے، لیکن یہاں پہ جو کرتارپور کے سلسلے میں جو سکھ پاکستان آئے ہیں، ان سکھوں میں بھی بہت بڑی تعداد میں سکھ آئے ہیں فیصل مسجد دیکھنے کے لیے، تو ان کو بھی واش روم کا مسئلہ ہے۔ تو واش روم تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو تو قیدی کو بھی نہیں روک سکتے، اس نے گرو گھر میں بند کیا ہے، بند نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے سب سے پہلے واش روم کھلنا چاہیے، بعد میں عبادت بعد میں ہونی چاہیے، یا عبادت کیا کریں گے جب واش روم بند ہے۔ تو ان کی بھی باتیں آپ نے سنی۔ یہاں آج اتوار کا دن ہے، بہت سارے اور لوگ بھی فیصل مسجد کو آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں، مگر یہاں پر پانی نہیں ہے، لوگ واش روم کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو تاسو په دې خپل سوای چې دا د پښتنو سره جانبوج کړ داسې کوي که دا څه مسله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زمونږ د آواز مخکې چې دی نو ورسوئ. دلته کې واقعي تاسو ګورئ نو ټول اکثریت چې دی نو د پښتنو دی. تاسو ګورئ چا چې دی نو څادرې چا پیره کړي، چا پټکي والي دي او زیات تر چې دی نو پښتانه دي.
او د پښتنو د علاقو نه چې دی نو زیات تر خلک دلته کې راغلی دی. موږ چې هلته کې یو ملګري دا خبره مو کړه کوم ځای کې چې پیزار دغه کوي نو هلته کې د کم کسان چې ولاړ دي نو هغه خو اردو وایي، پنجابیان دي، نو د پښتنو متعلق چې دی نو ګډې وډې خبرې وکړلې. خو به هر حال چې دی نو ډېر انتهایي زیاتی دی. د دې خو دا مطلب شو چې موږ پښتانه چې دی نو موږ د پاکستان باشندگان نه یو، د پاکستان اوسېدونکي نه یو، یا زموږ سره د پاکستان چې دی نو شناختی کارت نشته دی. موږ هم د دې ملک خلک یو، موږ هم چې دی نو د دې باشندگان یو. دا ملک چې دی نو زموږ د ټولو دی. او بل بیا جومات خو داسې ځای دی چې جومات ته خلک ځي د دې دپاره ځي نو وایي چې لاول جومات ته داخل شي نو تحیة المسجد لمونځ به کې 2 رکعته. نو چې سړی بمبې له راشي هلته کې چې دی نو اوس اوبه نشته دی نو دی به اودس څنګه وکړي او دی به چې دی نو تحیة المسجد مونځ څنګه وکړي. بیا دې دا چې یاره دا جومات چې ته ګنده کېږي، باترومونه ګنده کېږي، نو د دې لپاره خپله انتظامیه ده. دغه سرکاري جومات دی اوسنی نه جوړ شوی، نو د دې خپله انتظامیه ده چې دی هغه به دا کوي، پاکۍ به یې صفاکۍ به یې کوي، هر څه به ورسره کوي. خو چونکې دا زموږ سره ډېر یو زیاتی دی، خصوصا د پښتنو سره چې دی نو دا یو دې چې دی نو ظلم زیاتی راغستی دی. او چې دی نو دغه کې دغه باترومونه دي، دا تالې ورته لګولي دي. موږ چې رالو نو یو کس ترې راووتو په خپله باندې هلته کې چې دی نو ولمبل او ورې چې دی نو بند کړو، اوس ورته دا غټې غټې تالې والي دي، نو دا یې بند کړي. دا تاسو دا تالې نه ستاسو د مخې دي، دا تالې ورته والي دي، دا یې بند کړي دي چې دی نو وایي دا پیپ خراب دی، او وایي د روژې نه چې دی د رمضان نه خراب دی. نو دا خصوصا چې دی نو زموږ سره زیاتی دی، ظلم دی. او چې دی نو دا خلک دلته کې نه راځي او اودسونه نه کوي، یا چې دی نو خپل ضرورت او حاجت نه پوره کوي. تاسو وګورئ دنیا خلک چې دی نو دې ته را روان دی، ملکیم دی او بار ملکیم دی، نو ټول خلک دې ته چې دی نو را روان دی او اوبه چې دی نو د اوداسه اوبه څه کوي چې د څښلو اوبه یې بندي کړي دي. نو دا خو انتهایي ظلم زیاتی دی. یو دپاره چې دی نو دا وایي امیر المؤمنین ریاست مدینې خبرې کوي، هلته کې چې دی نو سیکانو له دومره دغه ورکوي راهداري، کم بارډر چې دی نو هغې ورته آزاد کړو، ویزه پرېږده، هر څه پرېږدي. او موږ مسلمانان چې کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله وایو، د هغو لپاره چې دی نو په جومات کې دې اوبه بندوي. نو آخر دا کومه طریقه ده؟ سیکانو له چې دی نو دومره ترجیح ورکوي، د مسلمانانو چې دی نو دا حل دی تاسو پسې په جومات کې اوبه بندې کوئ، تاسو هغې له چې دی نو اوبه نه ورکوئ. نو انتهایي ظلم دی. او دلته چې مونږ راغلي یو، بس مونږ چې راغلي یو دوی هغه ته تالې اچولې دي. سهار مونږ نه دا شي نه چې کوم دی بند دي، او دوی چې کوم دی په خپله چې کوم دی راشي، چې کوم مشران دي هلته دی ولامبي باترومونو کې چې کوم دی هغه خپلې تقاضې پوره کړي، بیا چې کوم دی تاله پکې واچوي. او دا ولامبا چې کوم دی د عوام چې کوم دی دوی ته تکلیف تسکن اوبه هم نشته، او دوی بالکل مکمل دا بند کړي دي. دا نو خو دا ویډیو چې خلک ګوري نو هغه به دا هم وایي که نه چې ته خو درنې له راغلی اسلام آباد کې ځان چکري وګرځي چې مزې کوي. اصل دا ده که نه، ما ته پهله وویل چې دغه مونږ د اسلام دپاره راغلي یو، او مونږ دا غواړو چې مونږ ارځ کې د الله کورونه آباد کړو. دا الحمدلله که دې ته تاسو مسجد وایي، دا د الله کور دی، مونږ د آبادول غواړو. انشاءالله دې زیارتونه به مو کوو، او انشاءالله دې کې مو درسونه هر شی به دې کې مو برابرو انشاءالله خیر. جی ناظرین، جو فیصل مسجد میں آزادی مارچ کو شرکا کو جو پرابلم ہے یہ واقعی ایک بری بات ہے اگر اس طرح جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اور صرف پختون ہونے کے ناطے ان لوگوں کے لیے وضو کا پانی اور پینے کا پانی بند کیا گیا ہے، تو یہ سراسر ظلم ہے. ہم انتظامیہ کو اپیل کرتے ہیں، جتنی بھی اعلیٰ عہدیدار ہماری باتیں سن رہے ہیں ان کو اپیل کرتے ہیں کہ فیصل مسجد میں جلد سے جلد یہ پانی کی فراہمی یقینی بنائیں، تاکہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ اپنا وضو کرے، پینے کا پانی اس کو میسر ہو.